بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل آپ کو اللہ کی طرف لے جائے۔ اپنے دوست کو اچھائی کی طرف نصیحت کرتے رہو، چاہے اسے اچھا لگے یا برا۔ جب دعا مانگو تو اس یقین سے مانگو کہ لازمی قبول ہوگی۔ جب صبر کرو تو اس مضبوط یقین سے کرو کہ اللہ کن فیکن فرما دے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رب کا قانون بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ ضمیر اور تدبیر جس مرد میں ہو، اس سے بڑھ کر کوئی مرد بہترین نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو آپ سکون سے نماز پڑھا کریں، آپ کا سکون واپس آ جائے گا۔ نماز دل کا سکون ہے، نماز کے بنا سکون والی زندگی بالکل ادھوری ہے۔ قرآن پاک کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ اس کی قسم اٹھا کر سامنے والوں کو سچا یا جھوٹا ثابت کر سکیں۔ خدا اگر مانگنے سے دیتا ہے تو غرور کرنے سے چھین لیتا ہے۔ اپنی بیٹی کا رشتہ لڑکے کا دین دیکھ کر کریں، دنیا دیکھ کر نہیں، کیونکہ دیندار کا اپنی بیوی سے اگر مزاج بھی نہ ملا تو کم سے کم اللہ کے خوف کی وجہ سے ظلم تو نہیں کرے گا۔ اے بنت آدم، کبھی بنت حوا کی بے عزتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں بنت حوا کے لیے سورہ نساء نازل کی ہے۔ ہر لڑکی عزت اور احترام کے قابل ہوتی ہے۔ لڑکی کی عزت کو کھلونا نہ سمجھو۔ اگر آپ اپنے گھر کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی عزت کو عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ کسی کی عزت سے کھیلنے والا شیطان ہوتا ہے۔ اپنے نقصان پہ ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے یہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کی عبادت کیجیے اور اس کے سوا تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کیجیے۔ دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ قرآن پاک میں جنت اور دوزخ کا ذکر 77 بار ہے اور سزا کا ذکر 117 بار، جبکہ اللہ کے معاف کرنے کا ذکر 234 بار ہے۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، وہ نہیں جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، جب وہ نوازے گا تو لوگ رکاوٹیں نہیں بن سکیں گے۔ بس دعا کیا کرو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ برا وقت بھی گزر ہی جاتا ہے، بس اللہ کو ہمارا صبر آزمانا ہوتا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجانے والی تالیوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت برا ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتی ہے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت نہیں حیثیت پوچھتے ہیں۔ کبھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ تم پر اللہ کا کرم ہے۔ یہ یقین بڑا سکون دیتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والا تمہارا آنسو اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ بھلی بات سکھانا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموشی بری بات سکھانے سے بہتر ہے۔ دنیا کی نظر میں خاموشی ایگو ہے اور اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔